السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن بھی دبائیں۔ معزز باوقار محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين۔ قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وأصحابه وذرياته في شهداء محبته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آپ حضرات جو بزرگ ہیں وہ تھوڑا سامنے آ جائیں، تھوڑا سامنے آ جائیں تو اچھا لگے گا، دیکھنے میں مزہ، بولنے میں مزہ بھی آئے گا تھوڑا۔ آپ حضرات تھوڑا شانتی کا ماحول بنائیں۔ ابھی آپ کو اچھے اچھے خطابات اور اچھے اچھے شعراء آئیں گے، آپ کو نعت و منقبت سنائیں گے۔ ابھی آپ کو اچھے اچھے خطابات بھی سماعت کرنا ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، حشر تک میرے گلے میں رہے دور کا ڈورا تیرا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمخوار، بے سہاروں کے سہارے، ہمارے اور آپ کے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے فصیح و بلیغ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جو بھی جن لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہے، اللہ رب العزت کے جتنے دوست ہیں، ان کو دنیا میں کسی چیز کا نہ ہی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیں
کہ جب اللہ کے جتنے ولی ہیں ان کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو غم ہو سکتا ہے جو تمام اولیاء کا سردار ہے، جس کو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے کبھی بھی کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ولایت کسی کے در سے بٹی ہے تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہی کے وہاں سے ولایت کے مرتبے پر سب کوئی فائز ہوتا ہے، انہی کے در سے ایک سے اللہ والوں کو ولایت ملتی ہے حضور غوث اعظم، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلاب الاحوال ہیں، جس سے چاہے ولایت کو چھین سکتے ہیں، جس کو چاہے ولایت دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آج ہم اور آپ اسی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ آج اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ آج ایسی محفل میں ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی آپ کے چرچے ہو رہے تھے، اور چرچے کیوں نہ ہوں، جن کے والدین کی شان یہ ہے کہ وہ جن کے والدہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی ولیہ ہے، اور جن کے والد کی شان یہ ہے کہ وہ بھی ایک اللہ کے ولی ہے۔ آپ کے خاندان کی ہسٹری دیکھی جائے تو سب کے سب ولیہ یا اللہ کے ولی ملیں گے۔ آپ کے والد ماجد کی شان اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ کبھی آپ کسی چیز کو بغیر کسی دوسرے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک اس سے اجازت نہ طلب کر لیں۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں کہ آپ کو ایک سیب دکھائی دیا، آپ نے دریا سے سیب کو اٹھایا، اس کے بعد اس کو تناول فرما لیا۔ کھانے کے بعد میں آپ کو یہ چیز احساس ہوئی کہ معلوم نہیں کس کا یہ سیب تھا، دریا سے بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں جب یہاں پر ہوں، آج دنیا میں ہوں، میں نے اس کو کھا لیا، اگر کل میدان محشر میں مجھ سے اس چیز کی پوچھ تاچھ کی جائے گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر! یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، جن کی شان یہ ہوا کرتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی کا مال مل جائے تو کروڑوں ہضم کر جاتے ہیں۔ وہ ایک کہاوت ہے نہیں کہ اگر کسی کا مال مل جائے تو ہضم کر جاتے ہیں اور ڈکار تک بھی نہیں لیتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے، تو کیسے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ خدا کے بندو، ذرا اللہ سے ڈرو، ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، میدان محشر میں بھی جانا ہے۔ اپنا کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ کل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کون سا منہ دکھائیں گے؟ ذرا سوچو، اپنے اندر اس چیز کی احساس پیدا کرو۔ آج دیکھا جائے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، ہم اس مسجدوں تک نہیں جاتے، مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، اس کے بعد جگہ جگہ پر جا کر کے دعا کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب دعا کر دیجئے، ہم بہت پریشان ہیں۔ میں کہتا ہوں مولانا صاحب کے دعا کرنے سے ہوگا کیا؟ پہلے تم اپنی مسجدوں کو آباد کرو، پہلے تم اللہ کو راضی کرو، اس کے بعد میں تم اللہ سے جو کوئی بھی مانگو گے اللہ رب العزت تمہیں دے گا، تمہیں مولانا کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جب یہ چیز سوچتے ہیں، دریا کے کنارے چل دیتے ہیں، چلتے چلتے آپ جب سفر طے کرتے ہیں، ایک باغ کے قریب میں پہنچتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے، اور اس باغ میں ایک سیب کا درخت ہے، اس درخت کی ٹہنی ندی میں لٹک رہی ہے۔ آپ نے سوچا کہ ہاں یہ اسی درخت کا سیب ہو سکتا ہے جو ٹوٹ کر کے اس ندی میں بہتا ہوا گیا، اور میں نے اٹھا کر کے کھا لیا۔ آپ باغ میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ وہاں کا اس باغ میں کام کرنے والا یعنی کہ بتاتا ہے کہ اس باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومری دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ نوجوان کوئی نہ کوئی اللہ والا ہے۔
ہے، کیونکہ اللہ والوں کو صرف اللہ والے ہی پہچان سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سومئی پہچان جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں تمہیں اس سیب کی معافی تو دے دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے کہا کہ شرط کیا ہے؟ حضور آپ بتائیں، مجھے شرط منظور ہوگی۔ حضور حضرت عبداللہ سومئی نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم میرے باغ میں 10 سال اس باغ کی نگرانی کرو، اس باغ کی دیکھ بھال کرو، اس کے بعد میں تم کو ایک سیب جو تم نے کھایا ہے وہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ تو لگائیے کہ ایک سیب کی معافی کے لیے 10 سال کی نگرانی کریں۔ آج کل کا اگر مسلمان ہوتا تو یہی کہتا ہوا نظر آتا کہ مجھے نہیں کرنی ہے، تم کو جو پیسے لینے ہو لے لو۔ اگر کسی طریقے سے پہنچتا بھی تو یہ کہتا، ویسے بہت مشکل ہے کہ وہاں تک پہنچتا ہی۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ سومئی جب یہ کہتے ہیں آپ باغ کی نگرانی کرنے لگتے ہیں، آپ باغ میں کام کرتے ہیں۔ جب 10 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، آپ حضرت عبداللہ سومئی کے پاس میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب تو مجھے معافی مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا کہ ہاں تمہیں معافی مل جائے گی، لیکن ایک شرط اور ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا حضور وہ بھی شرط بتائے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے جو دونوں پیروں سے اپاہج ہے اور جو دونوں ہاتھوں سے لولی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھوڑا سوچتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں حضور مجھے یہ بھی شرط منظور ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی کی اس لڑکی کے ساتھ میں شادی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی کی بیٹی کے ساتھ میں جب شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد جب آپ اپنے کمرے میں جاتے ہیں، جانے کے بعد میں جب سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب ملتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سوچتے ہیں کہ میں شاید کسی غلط کمرے میں آ گیا، آپ وہیں سے الٹے پاؤں واپس ہو جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ سومئی کے پاس میں جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں کسی غلط کمرے میں چلا گیا تھا، شاید کہ میں کسی غلط کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں وہاں جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ آپ نے جس کو کہا تھا کہ دونوں پیروں سے لڑی ہے، میں نے کیا دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سلامت ہیں، وہ اپنے پیروں سے چل کر کے آئی ہے اور دروازہ کھولتی ہے۔ حضور آپ نے کہا تھا دونوں ہاتھ سے لولی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا۔ آپ نے کہا تھا کانوں سے بہری ہے، لیکن اس نے کان سے میرے سلام کو سنا تھا۔ اور آپ نے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب دیا تھا۔ حضور شاید میں کسی غلط روم میں چلا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ سومئی جواب دیتے ہیں تم کسی غلط روم میں نہیں گئے تھے، بلکہ تم صحیح کمرے میں گئے تھے۔ میں نے پیروں سے لڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک گھر سے باہر قدم کو نہیں نکالا ہے، اور میں نے اس کو زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا۔ آج تک اس نے خدا کے کلام کے علاوہ کوئی اور زبان بولی نہیں، کسی غلط زبان اس نے کوئی غلط بات اپنی زبان پر آج تک لے کر کے آئی نہیں۔ اور میں نے کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کسی غلط بات کو نہیں سنا۔ جب میرے دوستو جب ایسے نیک والدہ ہوتی ہے اور ایسے نیک والد ہوتے ہیں، جب دونوں کا نکاح آپس میں ہوتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنم لیتے ہیں، جن کی یہ شان ہوتی ہے کہ جن کا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہوتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد کی یہ شان ہے اور جن کے والدہ کی یہ شان ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے شکم ہی سے 18 پارے کے حافظ ہو کر کے جنم لیتے ہیں۔ یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ہم جیسے کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ بیان کرنے کے لیے اگر وقت چاہیے، اتنا وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے۔ اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے تو کئی راتیں گزر سکتی ہیں، لیکن آپ کا تعارف آپ کی شان میں جو بیان کیا جائے گا وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ یہ مختصر سی شان میرے
लाइफ जो थी वो मैंने बयान किया। फिर इंशाअल्लाह अगर कभी मुलाकात होगी तो और आगे की बातें होंगी। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। जो है अगलात उसे माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। वमा अलैना इल्लल बलाग। ज़िंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे। फूल चुनो शाद रहे। बाग में जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।